سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس عنوان پر اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ ہے اطاعت رسول، جو کہ حضرات بڑا ہی خوبصورت اور پیارا عنوان ہے، اور اگر ذہن کو حاضر رکھ کر آپ سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کوشش کریں گے کہ آپ سچی اطاعت مصطفیٰ کی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس نے عظیم مرتبہ پایا۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے مرتبہ عظیم پایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اطاعت ہے کیا، چونکہ بعض لوگ لفظ اطاعت سے آشنائی نہیں رکھتے، انہیں اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم۔ تو اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کے طریقے پر چلنا، یہ سب سے آسان معنی، کسی کے طریقے پر چلنا، کسی کا حکم ماننا، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کر زندگی گزارنا، اس کو کہا جاتا ہے اطاعت۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں متعدد مقام پر، کئی مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ کہیں فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرما دیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور پھر حضرات گرامی ایک مقام پر رب نے تو مصطفیٰ کی شان کو بلند کرتے ہوئے یہ فرمایا اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کیونکہ فالو اسے کیا جاتا ہے، طریقے کی نقل اس کی جاتی ہے جس کا کوئی ظاہری وجود ہو، جس کے ہاتھ ہو، جو چلتا ہو، جو پھرتا ہو، جو کھاتا ہو، اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، جس نے گھریلو زندگی بتائی ہو، جس نے تجارتی زندگی بتائی ہو، جو بحیثیت لیڈر بن کر قوم کے سامنے آیا ہو، تو ظاہر ہے کہ
ایسے شخص کو فالو کیا جاتا ہے، ایسی چیز کی اطاعت کی جاتی ہے جو نظر آئے یا جس کا ظاہری وجود نظر آئے. لیکن رب کائنات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ رب کریم چلنے سے پاک، آنے جانے سے پاک، اٹھنے بیٹھنے سے پاک. تو ظاہر ہے کہ رب کی اطاعت تو بظاہر نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا کہ جتنے مقامات پر میں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا ہے، اس کا مقصد اور معنی صرف اور صرف یہ ہے کہ میری اطاعت اگر حقیقت میں کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے ہو جاؤ. اور ایک مقام پر کہہ بھی دیا اطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے. تو حضرات محض یہ اطاعت کا مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑی پیاری بات اور سن لیں، یہ محض اطاعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس آیت مبارکہ کو دلیل بنا کر ہم یہ کہہ دیں کہ ذکر رسول ذکر خدا ہے تو یہ غلط نہیں، اس لیے کہ ذکر خدا حقیقت میں پنہا ہے ذکر مصطفیٰ میں، اور جب کوئی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو ذکر خدا بھی ہوتا ہے. کیونکہ رب نے قرآن میں ایک مقام پر واضح کیا، اے محبوب آپ فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے محبوب کے فرما بردار ہو جاؤ. یعنی اللہ نے اپنی محبت، اپنی بندگی کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ معیار ہے محبت مصطفیٰ، وہ معیار ہے اطاعت مصطفیٰ. اور پھر اطاعت مصطفیٰ کو بلندی کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تم بلند مرتبہ، عظیم مرتبہ پاؤ گے. اب حضرات گرامی دیکھیں کہ جس نے رسول پاک کی سچی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہے وہ پہلے تھا کیا اور اب اس کا مقام کتنا بلند ہے. میں بڑے لوگوں کی بات نہ کروں کہ جن کا نسب کسی اعلی نسب سے ملتا ہو، جو کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ میں ان کی باتیں بتاؤں کہ جو کسی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ چرایا کرتے تھے، جنگل اور بیابانوں میں زندگی گزارا کرتے تھے. لوگ انہیں دیوانہ اور پاگل سمجھے تھے، لیکن زندگی بھر مصطفیٰ کی سچی اطاعت کا یہ انعام ملا کہ جب بھی عاشقوں کی بات کی جائے تو سرے فہرست اسی عاشق کو رکھا جاتا ہے. اور جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ویسے کرنی ہے کہ نہ ان کا تعلق کسی بڑے خاندان سے، نہ ان کا تعلق کسی بڑے نسب سے ہے، بڑے غریب تھے، لیکن کیا کیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ صرف اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کی تو قرب قیامت تک، صبح قیامت تک جب بھی عاشقوں کی بات کی جائے گی، جب بھی مصطفیٰ کے سچے وفاداروں کی بات کی جائے گی تو سرے فہرست حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اور دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ دور رسول کی بات کریں، صحابہ میں اگر دیکھیں تو صحابہ میں ہیں تو جلیل القدر صحابہ، ہر ایک کا مقام بلند و بالا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، تم رسول کی اطاعت کرو اللہ عظیم مرتبہ عطا کرے گا. کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہیں جانتے؟ حضرت بلال کون تھے؟ کبھی تاریخ اور سیرت اٹھا کر پڑھیں کہ حضرت بلال جب میرے نبی پر ایمان نہیں لائے امیہ کے غلام تھے، اور امیہ اتنا ظالم تھا کہ حضرت بلال پر بڑی سختی کرتا تھا. کبھی آپ پر وزنی پتھر رکھتا، کبھی گرم ریت میں آپ کو ننگے بدن لیٹا دیتا اور بس یہ کہتا کہ تو نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسے چھوڑ دے، تو غلام تھا تجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو فقیر تھا تو جو مانگے تجھے وہ عطا کر دیا جائے گا.
جاہ و حشمت، آزادی اور عزت، ان تمام چیزوں کی لالچیں حضرت بلال کو دی گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے لبوں کا جام پی لیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی ثروت اب میری پیاس نہیں بجھا سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے آفر، بڑی بڑی جاؤ حشمت کی لالچیں رکھی گئیں، لیکن آپ نے تماموں کو ٹھوکر مار دیا۔ اب دیکھیں فقط فاز فوزا عظیما، جو رب نے وعدہ کیا ہے کہ یہی بلال حبشی جو ایک وقت مکہ کی سرزمین پر کبھی زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں، کبھی ان پر وزنی پتھر رکھا جا رہا ہے، کبھی انہیں مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن یہی بلال حبشی جب میرے آقا کے ہو گئے، سچی اطاعت کی اور مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ کو فتح فرمایا ہے، تو فقط فاز فوزا عظیما کے تحت وہی بلال ہیں کہ جن کا مقام اتنا بلند ہوا کہ وہ شرف نہ ابو بکر کو ملا، نہ عمر کو ملا، نہ علی کو ملا، بڑے بڑے صحابہ کو یہ شرف نہ ملا۔ اور وہ شرف کیا ہے؟ میرے آقا سے حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، جب تک مدینے میں تھے تو آذان کعبے کی طرف منہ کر دیتا تھا، اب تو کعبے کے اندر ہے، اب آذان کس طرف منہ کر دوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے بلال، تو میرا عاشق ہے، میری سچی اطاعت کرنے والا ہے، رب نے تیرے مقام کو بڑا بلند کیا ہے، اب تو کسی جانب منہ نہ کر، جس کعبے کی طرف منہ کرتا تھا اس کی چھت پر چڑھ جا۔ اور حضرت بلال جسے ایک وقت قدموں تلے روندا جاتا تھا، وہی حضرت بلال کو لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی سچی اطاعت کا انعام یہ ملا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی تکبیر اور مصطفیٰ کی رسالت بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ فقط فاز فوزا عظیما، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جب بندوں نے مصطفیٰ کی سچی اطاعت کی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے بڑے عظیم مرتبے عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ جلیل القدر ایک اللہ کے ولی ہیں، عام طور پر لوگ ان کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، ایک بڑی سلطنت ان کے زیر نگراں تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے شہنشاہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، لیکن بس مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے آپ نکلے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی تو دنیا میں کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، شداد، فرعون، نمرود، یہ ایسے بادشاہ گزرے کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ تھا، لیکن دیکھیں کہ آج ان کا نام لیوا موجود نہیں۔ اور وہی ابراہیم ابن ادہم جو خود بادشاہ رہے لیکن مصطفیٰ کی اطاعت کی، تو صبح و قیامت تک آپ جب بھی تصوف اور ائمہ تصوف کا ذکر ہوگا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بیان کی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس چیز سے سبق حاصل کیا تھا، کس چیز سے یہ سچی اطاعت رسول کی طرف راغب ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ تھے اور بڑے جلالی بادشاہ، ان کا رعاف تھا ان کی سلطنت میں۔ ایک مرتبہ حال یہ ہوا، ادھر میری طرف توجہ دے کر سنیں، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ اپنے نرم و نازک بسترے پر اپنے محل میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے بسترے پر آرام کرے تو رات آدھی گزری، آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ کوئی ان کے چھت پر دوڑ رہا ہے، چھت پر دوڑ لگا رہا ہے۔ بادشاہ تھے، اپنے غلام کو کہا جاؤ دیکھو یہ کس کی جرت ہے کہ اتنی رات گئے میری چھت پر دوڑتا ہے، میری چھت پر آواز کرتا ہے۔ غلام اٹھ کر گیا، چھت پر نگاہ ڈالی، اور جب چھت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کوئی نہیں۔ کہا حضور چھت پر کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر گزری، پھر آواز آئی تو بادشاہ نے پھر غلام کو کہا، غلام نے وہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو ابراہیم ابن ادہم خود اٹھے اپنے بسترے سے اور باہر گئے۔ تو جب وہ باہر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو اپنے ان کے گھر محل کے چھت پر دوڑ رہا ہے۔ تو بادشاہ سے جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تجھے خوف نہیں، کیا تجھے ڈر نہیں کہ تو کیا جرت کر رہا ہے؟
تجھے عقل نہیں کہ تو بادشاہ کے چھت پر دوڑتا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ تو وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ حضور میری مجبوری ہے دوڑنا، اس لیے کہ میرا اونٹ جو ہے وہ جنگل میں گم ہو گیا ہے، تو میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ کو اور غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم ابن ادہم کہ عجیب معاملہ ہے، تیرا اونٹ گم ہوا جنگل میں اور تو تلاش کرتا ہے میری چھت پر۔ تو وہ چرواہا جو چھت پر دوڑ رہا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات صحیح کہی آپ نے، لیکن سنیں کہ جس طریقے سے جنگل میں گما ہوا اونٹ آپ کے چھت پر تلاش کرنے سے نہیں مل سکتا، ایسے ہی نرم و نازک بسترے پر اپنی راتیں گزارنے سے خدا نہیں ملتا، مصطفیٰ کی سچی اطاعت نہیں ہوتی۔ بس یہ جملے حضرت ابراہیم ابن ادہم کے کانوں میں پڑے، یہ کانوں میں پڑنا تھا کہ آپ کے دل کی کیفیت بدلی اور آپ صبح ہوتے ہی اپنی جاہ و حشمت کو ترک کر دیتے ہیں، شاہانہ لباس پھینک دیتے ہیں، اور پھر فقط فاضا فوزا عظیمہ کے تحت آپ مصطفیٰ کی سچی اطاعت کے لیے نکل پڑتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے کسی آبادی کا پتہ پوچھتا تو آپ اسے قبرستان کا پتہ بتا دیا کرتے، اور جب وہ ناراض ہو کر آپ کے پاس آتا تو وہ جواب یہ دیتے کہ تو نے جو آبادی پوچھی ہے میرے لیے تو آبادی وہی ہے جہاں میرا باپ موجود ہے، جہاں میرا دادا موجود ہے، جہاں میرا خاندان موجود ہے، اور تیری آبادی مجھے نہیں معلوم۔ یعنی یہ حال آپ کا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک عرصہ گزار دیا، تو آپ دیکھیں کہ سچی اطاعت کے تحت رب نے مقام کیا عطا فرمایا۔ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر گودڑی سی رہے ہیں، اپنی گودڑی سی رہے ہیں، اور سیتے سیتے جب وہ کام مکمل ہوا تو آپ نے اسی سوئی کو دریا میں ڈال دیا۔ جب دریا میں ڈال دیا اور بیٹھ گئے تو وہیں ایک شخص تھا جو قریب سے گزر رہا تھا، اس کی جب نظر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو فلاں سلطنت کے بادشاہ ابراہیم ابن ادہم۔ قریب آ کر کہنے لگا حضور یہ کیا حال بنا لیا؟ آپ کا شورا اور آپ کی شان تو یہ کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے تھے، سلطنتوں کے جب راجہ آپ کے پاس آتے تو بلند مقام پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا کیا حال کہ جسم پر لباس پھٹا ہوا اور یہ دریا کے کنارے گرد و غبار میں لپٹے ہوئے آپ بیٹھے ہیں، اپنی سلطنت کو کیوں ترک کیا؟ آپ یہ سنتے رہے، اور جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم اس دریا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اے مچھلی جو سوئی ہم نے پھینکی ہے اسے لے کر آ۔ اتنا کہنا تھا کہ مچھلی اسی سوئی کو منہ میں دبا کر کنارے پر لے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم اس کے منہ سے وہ سوئی نکالتے ہیں اور پھر اس پوچھنے والے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کیا کہہ رہا تھا کہ میرا لوگوں پر رعب تھا، لوگوں پر میرا دبدبا تھا، لوگ میرے خوف سے ڈرتے تھے، میری شان تھی۔ اب بتا کہ ایک وقت جب میں بادشاہ تھا تو میرا حکم صرف انسانوں پر چلتا تھا، لیکن مصطفیٰ کی سچی اطاعت کا انعام یہ ملا ہے کہ انسان تو انسان، اب جانور بھی میرا کہاں مانتے ہیں، جانور بھی میری اطاعت کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی آپ دیکھیں فقط فاض فوزا عظیما کہ جس نے اطاعت کی حقیقت میں اس نے عظیم مرتبہ پایا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ انعام ہے۔ اور حضرات آج جن اکابروں کا ہم نام لیتے ہیں، آج جن اکابروں کے ہم تذکرے کرتے ہیں، بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو تذکرہ ہوتا ہے، ان کی جو تعریف ہوتی ہے، کیا یہ تعریف یوں ہی کوئی کرتا ہے؟ کیا یوں ہی کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پوری زندگی مصطفیٰ کی سچی اطاعت میں گزاری، سچی اطاعت میں گزاری تو رب کے فرمان کے مطابق من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں عظیم مرتبہ عطا فرما دے گا۔ تو آج ان کا مرتبہ اور جن کے مرتبے بھی ہم بلند دیکھتے ہیں، تو آپ حقیقت میں غور کرو، اسی ملک کی اگر آپ تاریخ پڑھو
تو بڑے بڑے فرما روا اس ملک میں آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے جنہوں نے کئی سال اس ملک پر حکومتیں کی، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن جب ان کی بادشاہت ختم ہوئی، ان کا دور ختم ہوا، تو آپ دیکھیں کہ آج ان کی نسلوں کا بھی جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن اسی ملک میں جب اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت کرنے والے ایک غریب نواز آئے تو آئے 1000 سال ہو گئے، لیکن تذکرہ آج بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کسی زندے کا ہو رہا ہے، جیسے کسی موجود کا ہو رہا ہے۔ تو رب نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم اطاعت کرو تمہارے مرتبے کو بلند کر دیا جائے گا، حضرات اتنی دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی ہم مصطفیٰ کی اطاعت کی طرف نہ آ پائیں، مصطفیٰ کی اطاعت نہ کریں، مصطفیٰ کی اطاعت کو درکنار کریں، اور پھر اگر ہم اپنے حال پر روئیں، تو آپ خود فیصلہ کرو کہ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو کہ سچی اطاعت کرنے والوں کی داستانیں، تاریخیں پڑھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ یہ کرد برادری سے تعلق رکھنے والے، یہ غوث پاک کے صدقے جنہیں ایمان کی دولت عطا کی گئی تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے سچے پاسباں رہے، شریعت مطہرہ کے پابند رہے، سنت مصطفیٰ کے عامل رہے۔ رب کریم نے بس اسی اطاعت کو قبول کر لیا اور اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ صبح و قیامت تک جب بھی مجاہدین کا ذکر کیا جائے گا تو سرے فہرست ان کا نام لیا جائے گا، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو صرف ایسا نہیں کہ اطاعت رسول منصب ولایت عطا کرتی ہے یا پھر منصب قطبیت عطا کرتی ہے، اطاعت رسول میں جو جس محاذ پر نکلا ہے رب نے اسے تاجدار بنا دیا۔ اگر کوئی اطاعت مصطفیٰ کر کر مجاہد بنا تو مجاہدوں کی داستان پڑھیں تو حقیقت میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی راہ طریقت پر نکلا اور مصطفیٰ کی سچی اطاعت کی تو پھر اس کے سلوک کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کا اقبال بلند چاہتے ہیں تو ہم مصطفیٰ کی اطاعت کریں، اور مصطفیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ اب حضرات گرامی، نبی کی زندگی کیا ہے؟ ظاہر ہے جب اطاعت کرنا ہے تو زندگی کو جاننا ہوگا۔ آپ اگر مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے تعلق سے معلومات ہونا یہ ضروری ہے، تبھی تو آپ مجھے مانو گے، میرے پیچھے چلو گے۔ اور اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ پھر میرے پیچھے چلنا بے فائدہ ہوا، بے معنی ہوا، اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں کھاتا کیا ہوں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں سوتا کیسے ہوں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میرا لوگوں سے میل جول ملاقات کا طریقہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جب وہ جان جائے تو ظاہر ہے کہ اطاعت کی طرف خود بخود اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ اور حضرات ہم بڑی چیزوں کی بات نہ کریں، آج ہم خود اپنے معاشرے سے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت ختم کر رہے ہیں، سنتوں کو جو ہے وہ فوت ان کا جنازہ نکال رہے ہیں، انہیں ختم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں طریقے یہ بن گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، آج ہمارے پانی پینے کا طریقہ یہودیوں کی طرف پر ہے، ہمارے کھانا کھانے کا طریقہ یہودیوں کی طرف پر ہے، آج ہماری زندگی جینے کا طریقہ یہودیوں کی طرف پر ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہم عاشق ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، لیکن کوئی ہمارا ظاہر دیکھے تو باخدا کہیں سے بھی ہمارے اندر مصطفیٰ کے غلاموں جیسی شباہت نظر نہیں آتی۔ ورنہ ایک وقت یہ تھا کہ جب مصطفیٰ کے غلام کہیں سے گزر جائیں تو گزرتے جو لوگ راہگیر دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ آج بتائیں، گھریلو معاملات سے لے کر تجارتی معاملات تک اور اس کے علاوہ ہمارا میل جول، کہیں بھی ہم نے مصطفیٰ کی اطاعت کو ملحوظ رکھا ہے؟
کہیں بھی ہمارے اندر اطاعت کا جنس پایا جاتا ہے، حضرات آج ضروری ہے کہ ہماری ممبروں سے، ہماری مساجدوں سے ان کا رد ہو جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں اطاعت مصطفیٰ سے دور کر دیا اور اپنی اطاعت کا قائل بنا لیا ہے، اور وہ قوم ہے یہودیت۔ اور حقیقت معنوں میں آج ان کا رد، ان کے طریقہ کار اور ان کے فتنوں پر لوگوں نے کلام کرنا بند کر دیا۔ کبھی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام کے دشمن اب سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آمد سے پہلے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے والے یہودی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کی قتل کی سازشیں کرنے والے یہودی، نبی کی ولادت کا پتہ چلنے کے بعد نبی پر حملہ کرنے کے پلان بنانے والے یہودی مدینے میں یہ رہا کرتے تھے۔ انہیں مدینے سے جب میرے آقا نے نکالا تو خیبر میں جا کر بسے، اور خیبر میں جا کر پھر انہوں نے مسلمانوں کو ستایا، پھر وہاں صحابہ نے مصطفیٰ کی قیادت میں ان سے جنگ کی، وہاں انہیں شکست دی، پھر یہ وہاں سے بھاگے اور دیگر ممالکوں میں بسے، اور اس وقت سے اب تک ان کے بچوں کو بس یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک اچھا ایجوکیشن حاصل کرو، اور دوسرا اسلام کے کسی بھی قانون کو جب دیکھو کہ مسلمان پر یہ لازم قرار دیا تو تم اس کے خلاف چلو۔ اور حضرات وہ اپنے طریقے پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کہ انہوں نے تمہارا لباس تم سے چھین لیا، تمہارا کھانا تم سے چھین لیا، تمہاری ملاقات کا طریقہ تم سے چھین لیا، تمہاری آبائی زبان تم سے چھین لی، تمہارے دین کے علم کو انہوں نے اتنا مجروح کر دیا کہ آج دنیاوی علم کے لیے تو ہم بڑی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کوئی باپ آج اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا، حدیث پڑھانے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا ہے، مصطفیٰ کا دین سکھانے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا ہے، محض وہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے دوڑ پڑا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب تک مسلمان مصطفیٰ کی سچی اطاعت کرتے رہے، یہ جس محاذ پر پہنچے رب نے انہیں کامیاب کر دیا۔ یہ جس ملک میں پہنچے انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ کبھی اٹھا کر پڑھیں اسپین کی تاریخ، یہاں تقریباً 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اس کے بعد وہاں آج مسلمانوں میں نام لیوا موجود نہیں۔ وہاں اگر کوئی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرے تو اس پر سختی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کسی تاریخ نگار سے کہ اسپین کا حال اتنا خراب کیوں ہوا، تو کہا انہوں نے یہودیوں کی ایک سازش بتائی۔ کہا کہ یہ جب قابض ہوئے تھے تو ان کے اندر مصطفیٰ کی اطاعت تھی، انہوں نے جب پرچم اسلام بلند کیا تھا تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق تھے، ان کی زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اپنے نبی کے طریقے سے ملتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اگر جب تک یہ اس طریقے پر فائز رہے تو انہیں ہم توڑ نہیں سکتے، تو پھر ہم نے اپنی تعلیم، اپنا کلچر انہیں دیا، اور جو ان میں اہل حق تھے وہ ہماری مخالفت کرتے رہے، لیکن جو محض دنیا دار تھے انہوں نے ہمارے طریقے کو اپنایا، اور پھر ہم نے انہی کے اندر اتنی پھوٹ پیدا کر دی کہ یہ ہم سے لڑنا تو دور، اپنے آپ میں اتنا الجھ گئے کہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے رہے اور ہم بیٹھ کر مزہ لیتے رہے۔ ایک وقت یہ آیا کہ جیسے انہوں نے ہمیں ہٹا کر یہاں پرچم اسلام بلند کیا تھا، ویسے ہی ہم نے بغیر لڑے انہیں تباہ کر دیا، اور آج ان کے مذہب کا نام لیوا بھی یہاں موجود نہیں۔ اور حضرات گرامی، ایسا ایک ملک نہیں، سینکڑوں ملک ہیں۔ وہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جسے حضرت عمر نے فتح کیا، خالد ابن ولید نے فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، بتاؤ اتنی قربانیوں کے بعد وہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، لیکن آج تمہیں قدم رکھنے
دیکھنے کی اجازت نہیں، اور اگر تم چاہو بھی تو ان کے قانون کے مطابق، ان کے نظام کے مطابق تم اپنی مرضی وہاں نہیں چلا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو پہلے آئے تھے ہم نے چابیاں سپرد کر دی، وہ مصطفیٰ کے سچے فرما بردار تھے، وہ مصطفیٰ کے سچے عاشق تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے کیسے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر نے جب یروشلم فتح کیا تھا، بیت المقدس، کیسے فتح کیا تھا؟ آپ کو جب خبر ملی کہ آپ کو بیت المقدس جانا ہے، اسرائیل جانا ہے، تو آپ نے اپنے دور خلافت میں اعلان نہیں کیا کہ چلیں ایک بڑے محاذ پر ہمیں چلنا ہے، ایک بڑے محاذ پر، بلکہ اپنے ساتھ ایک غلام لیا، ایک سواری ہے، اور پھر چل دیے مدینے سے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ جب آپ چلے تو وہاں جو بڑے بڑے ان کے عیسائی تھے، پادری تھے، ان کے لیڈر تھے، انہیں خبر مل گئی کہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ اپنی تیاری سے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ بڑی جاؤ حشمت، چمچماتے ہتھیار، ایک لشکر جرار ہوگا، کیونکہ حضرت عمر کا دور ایسا گزرا ہے کہ آدھی دنیا میں آپ کے دور خلافت میں اسلام پھیلا، 22 لاکھ مربع میل آپ کے دور خلافت میں اسلام کی وسعت ہو گئی تھی۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم بیت المقدس پہنچے تو جو ان کا عالم تھا آسمانی کتابوں کا، اس نے آسمانی کتابوں میں مصطفیٰ کے نائب اور خلیفہ کی آمد کا تذکرہ پڑھ رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک وقت امام الانبیاء کے خلیفہ آئیں گے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ حقیقی خلیفہ ہوں گے تو ہمیں ان سے لڑنا نہیں، اس لیے کہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم ان پر فتح نہیں پا پائیں گے، تو خاموشی سے چابیاں ان کے ہاتھوں میں دے دینا، یہ پڑھ رکھا تھا۔ لیکن حضرات اس نے چہرے کی شباہت بھی پڑھی تھی، پیشانی کی چمک بھی پڑی تھی۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں داخل ہوئے نا شہر میں، تو آپ کا حال یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں لگام تھی اور غلام سواری پر سوار تھا۔ اس نے دور سے دیکھا تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ یار شباہت تو کچھ اور پڑی تھی، لیکن جو سواری پر سوار ہے وہ بالکل شباہت کے مطابق نہیں ملتا۔ پھر فوراً گیا، کتاب اٹھائی، اور جب کتاب کے اوراق کو بدلا تو وہ کیا پڑھتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا اخلاق یہ ہے کہ ان کے شہر میں داخلے کے وقت سواری پر سوار ہونے کی باری ان کی نہیں بلکہ ان کے غلام کی ہوگی، اور وہ لگام پکڑ کر چلے آئیں گے۔ جب حضرت عمر قریب آئے تو پوچھا کہ حضور آپ بادشاہ ہو، امیر ہو، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت، پھر آپ جب لوگوں کے سامنے آ رہے ہو تو جب تو آپ کو سواری پر بیٹھنا تھا، جب آپ غلام کو لگام دے دیتے، یہاں تو آپ کی عزت اور آپ کی ناموس کی بات تھی، تو مصطفیٰ کی سچی اطاعت کرنے والے کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب کا جواب کیا تھا؟ فرماتے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جو تم کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، جو سلوک تم اپنے ساتھ کرو وہی غلاموں کے ساتھ کرو۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک مراد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرو وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بس حضرت عمر ابن خطاب کا یہ جملہ تھا کہ حضرات بغیر لڑے حضرت عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں چابی دے دی، بغیر لڑے۔ اور علل اعلان ان کے عالم نے کیا کہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کا سچا وفادار ہے، یہ جب غلاموں کا کردار ہے تو آقا کی تعلیم کا حال کیا ہوگا۔ اور بغیر لڑے، اور کہا اپنے لوگوں کو کہ ان سے نہ لڑنا، اس لیے کہ یہ ہتھیاروں کے بل پر میدان میں نہیں آتے بلکہ مصطفیٰ کی عطا لے کر آتے ہیں۔ خدا کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے، ان کی مدد رب کی جانب سے ہوتی ہے۔ حضرات محترم، تو یہ تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی،
اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ جرت نہیں کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں، ہم اس کو بچا سکیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میرے نبی کے دور سے اب تک محض ہم ایک پلاننگ کے تحت گھرے ہوئے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت سے دور کیا گیا اور یہودی اور نصرانیوں کے طریقے پر ہمیں ڈالا گیا ہے، اور وہی طریقہ آج محض باہر نہیں، ہمارے گھر کے گھریلو ماحول تک میں پہنچ چکا ہے، گھریلو ماحول تک میں پہنچ چکا ہے۔ آج ہمارے اندر جو دنیا کی حرص اور طلب ہے، یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو، بے شک یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مرد عورت مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء نے تفصیل اس میں ایک اضافہ کیا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، تو ہمیں دونوں برابر رکھنا ہے۔ لیکن اس دور حاضرہ میں حضرات گرامی اطاعت رسول کی طرف لوٹنا یہی محض ہماری نجات اور ہمارے اقتدار کا سبب بنے گا، ورنہ تم کتنے جتن کر لو، کتنی یونٹی بنا لو، کتنی تنظیمیں بنا لو، اگر تمہارے اندر مصطفیٰ کی اطاعت نہیں، تمہارے اندر مصطفیٰ کی فرما برداری نہیں، ان کا طریقہ تمہارے گھر، تمہارے معاشرے اور تمہارے سماج میں رائج اگر نہیں ہوا تو بڑی بڑی یونٹی ہونے کے باوجود بھی تم شکست کا منہ دیکھو گے۔ ورنہ جب تک مسلمان اللہ اس کے رسول کے سچے فرما بردار رہے، تو حضرات محترم ان کا حال یہ تھا کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں پہنچے، چند افراد دین کے پیغام کو لے کر جاتے تھے اور پورے کے پورے علاقے کو وہ اسلام کی روشنی سے منور کر کر لوٹتے تھے۔ آج ہم غور کریں اپنے اوپر، حضرات ہر اس چیز کا استعمال آج ہم لوگوں کے درمیان ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت رسول یہ تھی کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے سے رکھا جائے، اطاعت رسول یہ تھی کہ ہم اسلامی لباس پہنیں، اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اطاعت رسول یہ تھی کہ ہماری مسجدوں کی صف بھری رہے، اطاعت رسول یہ تھی کہ ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، ہمارے نوجوان مصطفیٰ کی حدیث بیان کرنے والے ہوں، ہمارے اندر جہاں جذبہ تبلیغ ہو وہیں جذبہ اصلاح بھی ہو۔ لیکن آج حقیقت میں دیکھیں، شرابی ہماری قوم میں، بدکار ہماری قوم میں، مکار اور بیابی ہماری قوم میں، اور پھر حضرات ایسا نہیں کہ انہیں ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اتنے جرم کرنے کے باوجود بھی انہیں عزت دی جاتی ہے، ان کو اونچے مقاموں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ہم ادب کرتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات ادب کرنا بھی گناہ ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے جوتوں کی نوک پر ڈال رکھا ہے کہ جن کے ادب کی تعلیم مصطفیٰ نے دی تھی، جن کی اتباع کی تعلیم مصطفیٰ نے دی تھی۔ تو بتائیں کیا ہماری خرابی اور ہمارا خسارہ نہیں ہوگا؟ یہ یہودیوں کی ایک کاوش اور کوشش تھی، ان کا مشن تھا کہ تم ان سے ان کا کلچر چھین لو، یہ برباد ہو جائے گا۔ اور آج حقیقت میں یہ ہے، آج بتائیں کہ ہمارے ہاں نوجوان داڑھی رکھتا ہے، لیکن وہ داڑھی کیسے رکھتا ہے؟ وہ دیکھ لے کہ کسی بدکار فلم اسٹار نے یا کسی سیلیبریٹی نے ایک ڈیزائن کا چہرہ رکھا تو وہ چہرہ رکھ تو رہا ہے، چہرے پر داڑھی ہے تو، لیکن اس پہ طریقہ وہی ہے۔ آج ہمارے بال کس انداز میں کٹے ہوئے ہیں کہ اوپر بالوں کا گچھا ہے، آزو بازو ہم نے بالوں کو صاف کر دیا۔ حضرات یہ طریقہ ہمارا نہیں تھا۔ آج ایک مانگ رب نے قدرتی دی ہے، تم نائی کے پاس بیٹھ کر چار چار مانگیں نکلوا رہے۔ آج بتائیں کہ لوگوں نے اپنے کانوں میں چھلے پہن رکھے، بالیاں، ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہیں، چین پہنی ہوئی ہے، اور حضرات طریقہ یہ ہے کہ پوچھا جائے تو جواب ہوتا ہے کہ یہ منت ہے۔ بتائیں ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب کہ جب آئے گی بیماری یا وبا تو وہ کان کی بالی تمہیں بچا لے گی، وہ ہاتھ کا کڑا تمہیں بچا لے گا، وہ چین اور مالائیں تمہیں بچا لیں گی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے حقیقت میں کہ بچوں کو چاندی کی ہنسلیاں پہنا کر 7 سالوں تک نہ جانے کن خرافاتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس اسی کی وجہ سے اس کی جان بچی ہے۔ تو یہ تمام خرافاتیں جو ہمارے اندر آئی ہیں یہ محض ایک سازش تھی،
یہ ایک سازش تھی کہ جو لوگ لا علم ہیں ان کے اندر لا علمی ڈالی جائے، اور جو علم والے ہیں ان کی عزت ان کی قوم کی نظروں میں مجروح کر دی جائے۔ یہ دونوں پلاننگیں کامیاب ہوئی۔ وہ قرآن جو حقیقت معنوں میں ہر دور کے لیے ہدایت ہے، بتائیں اس قرآن کا آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، کیا مقام ہے؟ بتائیں۔ ہم یہ محفلیں کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، لیکن حضرات گرامی ہم نے اپنی قوم کو اس چیز سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ کب تک تم فضیلتیں سن کر نعرے لگاؤ گے؟ کب تک تمہارے من پسند جملوں پر تم خطیبوں کو داد و تحسین دو گے؟ حضرات ہمیں ان چیزوں سے بھی آگاہ ہونا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا پیارا قول آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنے نہ ستاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر دیتا۔ پوری زندگی آپ نے کہا کہ مجھے اگر اپنے نہ ستاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرتا، اور حقیقت میں آپ کہتے کہ مجھے غیروں سے زیادہ، دشمنوں سے زیادہ اپنوں نے اذیتیں پہنچائی۔ وہ لوگ جو محض دنیا دار تھے، جنہوں نے دنیا دار ہونے کے باوجود کام کیا کیا کہ رہے میرے ساتھ لیکن تعلیم پر کسی اور کے عمل کرتے رہے۔ اور آپ نے کہا کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر دو چیزیں، ایک عیاشی اور ایک بدکاری، یہ دو عمل ڈال دو، وہ قوم دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف مائل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی آج کہیں سے بھی ہمارے اندر اطاعت مصطفیٰ نہیں بچی، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو رب تمہیں عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود خسارے میں، نقصان میں کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، پسے پشت ڈال دیا، اور دنیا داروں کی اطاعت میں اتنے ملوث ہو گئے کہ آج اگر ہمارا کھانے کا طریقہ بھی ہے تو انہی کی طرز پر، اگر چلنے کا طریقہ بھی ہے تو انہی کے طرز پر، اگر زندگی جینے کا طریقہ بھی ہے تو انہی کی طرز پر۔ اور حضرات حقیقت معنوں میں یہ وتھ پلاننگ ایک 1400 سال پہلے سے یہ پلان بنایا گیا کہ کس طریقے سے تمہارے دلوں سے اسلام کی محبت، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی اطاعت نکال دی جائے، اور آج وہ قوم کامیاب ہے۔ اور حضرات ہماری ناکامی یہی ہے کہ مقدس چیزوں پر بھی آج انہی کا قبضہ ہے، آج وہی لوگ فائز ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول چھوڑ دیا، ہم نے اطاعت رسول چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل و خوار و رسوا ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اور آپ نے یہ جو کہا تھا، یہ ایک شکوہ، جوابی شکوے میں کہا تھا یہ شعر اصل میں، اور اس کا جوابی شکوے میں آپ نے اس کے شروع کے الفاظ کیا کہے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی وہ بھی اس دور میں بھی مسلمان تھے، لیکن وہ کون تھے؟ معزز تھے، عزیز تھے، عزت دار تھے، ان کا مقام تھا۔ تو فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی خار کہتے ہیں ذلیل کو، معزز کہتے ہیں عزت والے کو۔ تو کہا وہ مسلمان ہو کر عزت والے تھے، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی تم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ اور پھر کہا کہ کی ابھی بھی اگر سدھرنا ہے تو کیا کہا؟ کی محمد سے وفا، تو رب کہتا ہے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اور حضرات گرامی ایسی بے شمار نظیریں ہیں کہ مصطفیٰ کا سچا عاشق اگر تنہا نکلا ہے تو اس نے قوم کے اقبال کو بلند کیا ہے، ورنہ مولا علی شیر خدا سے ایک روایت منقول ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت حال مسلمانوں کا ایسا ہوگا کہ ان کی اوقات سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ان کی تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، یہ اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ تو کہا پھر یہ حال کیوں کہ وہ سمندر کا جھاگ جو کسی کام کا نہیں ہوتا، ریت پر آ کر گم ہو جاتا،
نمک نکال کر پھر وہ بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے. تو کہا ان کا حال ایسا ہو جائے گا. تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا دار ہو جائیں گے. اور دنیا دار ہونے سے مراد یہ کہ یہ مصطفیٰ کی اتباع کو چھوڑ دیں گے. اور حضرات حقیقت مانوں میں آج ہمارے معاشرے سے سنتوں کا خاتمہ ہو گیا, مصطفیٰ کی اتباع کا خاتمہ ہو گیا. آج ہم نے ہر ایک مقام پر, یہاں تک کہ ہمارے عبادت خانوں میں اور ہماری دینی جگہوں پر بھی ہم نے کہیں نہ کہیں انہی کے کلچروں کو فائز کیا ہوا ہے, انہی کلچروں پر ہمارا طریقہ ہے. اس لیے آج بھی اگر ہم بلندی پانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت کے لیے رب نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم مرتبہ پایا. اور یاد رکھو کہ یہ عظیم مرتبہ محض دنیا میں نہیں, قبر میں بھی ملے گا, حشر میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. یہ اطاعت کرنے والے کو پورے جہانوں میں رب عظیم مرتبے پر فائز رکھے گا. اور جس نے محض دعویٰ کیا اور مصطفیٰ کی اطاعت نہیں کی, اس لیے کہ رب اگر ایک مرتبہ کہتا نا تو بات کچھ اور ہوتی, لیکن قرآن میں کئی ایک مقامات پر اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کئی کہا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے, کہیں کہا اطاعت کرو تم مقام بلند پاؤ گے. آخر اتنی توجہ دلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ رب ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندو اگر تم ہر دور میں بلند مرتبے پر فائز ہوگے تو محض میرے محبوب کی اتباع کر, میرے محبوب کی اطاعت کر کر. اور حضرات گرامی اس دور میں اطاعت کرنا, اس دور میں تو بڑا ترقیات کا دور ہے. نبی کی اطاعت کو آج دانش مندوں نے شفا قرار دیا. چائے کھانے کا طریقہ ہو, پینے کا طریقہ ہو, سونے کا طریقہ ہو, لوگوں سے ملنے ملاقات کا طریقہ ہو. اور یاد رکھو کہ اطاعت پر عظیم مرتبہ تو دیا ہی دیا. پھر میرے آقا فرماتے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. بتائیں کتنا عظیم ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے والا. تو حضرات جو سنتیں تمہارے کانوں تک پہنچے ان پر خود بھی عمل کرو, اپنے گھر میں بھی وہ عمل کرنے کو رائج. اور یہ شرم نہ کرو کہ جب تم کسی اچھی بڑی پارٹی میں گئے ہو وہاں تمام کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں, تم اگر بیٹھ کے کھاؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا یہ ان پڑھ ہے, یہ جاہل ہے. جبکہ بیٹھ کر کھاؤ اور وہ تمام لوگوں کو بتاؤ کہ پڑھا لکھا تو میں ہوں, کھڑے ہو کر کھاتے جانور ہیں, انسان کو بیٹھنے کی قدرت دی گئی. بتاؤ کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کا طریقہ ہے نہیں؟ ارے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھر جانور ہیں جب آپ ان کا دانا لے جاؤ تو وہ بیچارے بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا. وہ اگر بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اشرف مخلوق بنائی اور تمہارا طریقہ ہو جائے تو یہ طریقہ محض اس لیے رائی. اور اس کو کہا گیا ماڈرن طریقہ, اسٹینڈرڈ طریقہ. یہ ماڈرن طریقہ ہے, یہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی پہچان ہے. کھڑے ہو کر کھانا, کھڑے ہو کر پینا, بےہودہ کپڑے پہننا, یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے. لیکن یاد رکھو کہ اس سے سوائے خسارے اور بربادی کے کچھ نہیں ملا. جو میرے رسول کا فرمان تھا وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس سے انسان کو سوائے صحت کے اور کچھ نہیں مل رہا, لیکن اس کو رائج کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے رائج کیا تو اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے آئے, مصطفیٰ کی اطاعت کی حقانیت لوگوں کے سامنے آئے. تو حضرات گرامی جرم جانو, جب تم کبھی کھڑے ہو کر پانی پیو تو جرم جانو اور یہ فکر نہ کرو تم جس سوسائٹی میں ہو, جب کوئی تم سے پوچھے کہ بیٹھ کر کیوں پیتے ہو تو کم سے کم اس وقت تم تب مبلغ تو بنو گے, اس وقت مبلغ تو بنو گے. اس وقت یہ تو کہو گے کہ میں بیٹھ کر اس لیے نہیں پیتا کہ بیماریوں سے محفوظ رہوں گا, بلکہ مبلغ بنو گے یہ کہو گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا. اور ظاہر ہے کہ جب تم نبی کے ایک حدیث اس تک پہنچاؤ گے اور اگر وہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے غور کر لیا تو آپ کا ایک جملہ اسے کفر کی زنجیروں سے نجات دلا سکتا ہے. یہ اطاعت مصطفیٰ کا فائدہ ہے. تو حضرات عظیم مرتبہ ہر ایک مقام پر بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں, خود اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں کوشش کریں کہ ہم مصطفیٰ کی اطاعت
لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی رغبت دلائیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر ہم اپنے طریقوں پر استقامت سے جمے ہوتے نا، آج آپ کے لیے بتائیں کوئی سارونک جگہ پر آپ کے لیے وضو کا انتظام کیا جاتا ہے؟ آپ کے پیخانے اور پیشاب کا خیال رکھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو اگر آپ سنت کے مطابق اپنا چہرہ رکھو تو آج آپ کو نوکری ملتی ہے؟ کئی ایک مقامات ہیں جہاں جاتے ہی کہتے ہیں پہلے یہ ہٹواؤ پھر آنا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک پلان تھا کہ ان سے ان کی حقیقت کو چھینو، اور ان کی حقیقت کو چھیننے کے بعد وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب ان کی حقیقت ان سے ہم چھین لیں گے تو جہاں یہ دینی اعتبار سے خسارے میں ہوں گے وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی یہ خسارے میں جائیں گے، اور آج ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ مقصد ہے ہمارا، ہمیں اس اعتبار سے تبلیغ کرنی ہے کہ مصطفیٰ کی فوت شدہ سنتوں کو زندہ کر کر آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ طریقہ بیٹا یہ نہیں کہ تو پیچھے کے بال منڈوا کر سامنے کے بال بڑے کر لے، بلکہ تیرے نبی کے بال ہوتے تھے کہ وہ سامنے سے لے کر کانوں تک بال بڑھاتے تھے اور بیچ کی مانگ نکالتے تھے۔ اگر تو اس طریقے پر بال رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہی عمل تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ معلوم ہے، لیکن بال ہم نے رکھنے کس کی طریقے سے؟ کوئی بھوت ہے، شیطان ہے، اللہ رحم کرے، مطلب دیکھ کے آپ کا خون نہیں کھولتا۔ خاص کر نوجوان، جب تم کپڑے لیتے ہو بازاروں سے تو تم نے دیکھا کہ شریعت میں حکم، اچھا دیکھو پلاننگ اس سے نہیں سمجھ آئی کہ شریعت میں ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانکنا شرط ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، 24 گھنٹے بلا جمع اور بلا عذر شرعی سطر کو کھولنا حرام، یعنی اگر سطر کھولیں، گھٹنا کھولیں یا ناف کھولیں حرام ہے۔ تمہارے اندر کلچر ڈالا گیا۔ آج نوجوان ہاف پینٹ میں اپنی جوان بہنیں اور ماؤں کے سامنے گھروں میں گھومتے ہیں، بستروں میں سو رہا ہے۔ خود بزرگ ہو گئے جو لوگ، وہ کئی جو ہیں وہ انڈر ویئر میں سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ کئیوں کا حال یہ ہے کہ وہ غسل کر کر صرف محض انڈر ویئر کی حالت میں پورے گھر میں گھومتے ہیں۔ اور پھر حضرات لباس کا طریقہ دیکھو، ہمیں لباس یہاں سے اتنا ڈھانکنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ وہ غربت کا دور تھا، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو اسلام میں اتنا شرط قرار دیا کہ کم از کم اتنا جسم تو ڈھانک لو۔ حضرت بلال کی پوری زندگی محض ناف سے گھٹنے تک کے لباس میں گزری ہے، اور بھی غلاموں کی زندگی ایسے گزری۔ تو کیا فتنہ مچایا گیا کہ فیشن بنایا گیا کہ صرف گھٹنے پھاڑ لو۔ جب ان میں گھٹنے چھپانا شرط ہے تو ہم گھٹنے پھاڑ دیتے، اور ظاہر ہے اسے رائج کر دیا گیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، اسے غور کر کر سنو۔ اپنے اندر جب تک نفرت پیدا نہیں کرو گے تو ان چیزوں سے دوری نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے یہاں ناف ڈھانکنا شرط ہے تو انہوں نے پیچھے سے پھاڑ دیا، انہوں نے جانگوں سے پھاڑ دیا، اور وہی لباس مرد بھی لڑکے بھی پہن رہا ہے۔ میں نے تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی عمریں گزر گئی ہیں، سفید بال آ گئے، لیکن وہ بھی ایسے کپڑے پہن کر بازاروں میں اور لوگوں کے یہاں شادی اور پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے۔ تو حضرات یہ اطاعت رسول سے دور کرنے کا مقصد تھا، ہمیں اپنی اصل سے دور کرنے کا مقصد تھا۔ اس لیے اگر ہم ان چیزوں سے باز آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ہماری آنے والی نسلیں نفرت کریں گی، اور جب یہ نفرت پیدا ہوگی تو نفرت ہی ان خرافاتوں سے تمہیں دین کی طرف رغبت دلاتی ہے، دین کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اور ایک آسان سی آخری ایک جملہ دے رہا ہوں مثال، جب تمہیں کسی غیر شرعی کام سے نفرت ہونے لگے، نفرت مطلب کہ تم کسی کام کو دیکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، اور وہاں تمہارے اندر ایک غصہ پیدا ہو اور جذبہ ہو کہ میں منع کروں انہیں، بس سمجھ جاؤ کہ رب نے تمہیں داعیوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے، رب نے تمہیں قبول کر لیا۔ جب نفرت پیدا ہو جائے، اور جب نفرت پیدا نہ ہو
اور دیکھنے کے بعد بھی ہنستے ہوئے گزر جاؤ اور اس کا ذرہ برابر بھی ملال نہ ہو تو ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں بچا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب غلط دیکھو تو ہاتھ سے روکو, یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکو, اور جب یہ دونوں پر قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ. تو حضرات اطاعت رسول ہی ہمارے لیے ہر دور میں کامیابی تھی اور کامیابی رہے گی, ورنہ اور کوئی چیز ہمیں اقتدار, ہمیں منصب, ہمیں مقام نہیں دلا سکتا محض مصطفیٰ کی سچی اطاعت کی بنا پر. اور یاد رکھو کہ جس نے سچی اطاعت کی تو ایک آخری شعر سن لیں, ان کا جملہ یہ رہا, تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کی اطاعت آسان نہیں, وہ امتحان بھی لیتی ہے, وہ امتحان لیتی ہے. بندہ اطاعت کرنے والا بنے بس اس کی زندگی میں امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.